وہ منزل ہے جہاں انسان کی تمام خواہشات، اس کے تمام حزن، اس کے تمام انتشار، اس کے تمام اضطراب، اس کی تمام کشمکشیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی محبت اور حضور میں مکمل فنا کی حالت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک ایسی منزل جہاں انسان کی تمام خواہشات فنا ہو کر صرف اللہ کی چاہت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبان کرام۔ نفس شناسی کی ان نشستوں میں آج ہم نفس مطمئنہ کی بات کریں گے۔ یہ نفس روح کے شاید آپ وہ دیکھیں کہ بلند ترین درجات میں سے ایک ہے، جہاں قلب کو کامل اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، ایک پرفیکٹ کنٹینٹمنٹ جو ہے اس کو انسان اچیو کر لیتا ہے، ایک سکون، ایک پیس میں چلا جاتا ہے اور رب کی رضا کی گہری کیفیت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کی تمام خواہشات، اس کے تمام حزن، اس کے تمام انتشار، اس کے تمام اضطراب، اس کی تمام کشمکشیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی محبت اور حضور میں مکمل فنا کی حالت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ صوفی اسٹڈیز میں وہ اعلیٰ درجہ نفس ہے، اسٹیٹ آف سیلف ہے، جو انسان کی روحانی تکمیل اور معرفت کا بہترین مظہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ نفس اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اپنے تمام نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے یہ کتنا گریجول ہوتا ہے، اس چیز کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ درجات یوں بتانے کا مطلب آپ کی ہمت کو کمزور کرنا ہرگز نہیں ہے، صرف آپ کی جو سوچ کی سمت ہے اس کو ایک ڈائریکشن دینا ہے۔ یہ بتدریج ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان نفس امارہ کا جو ہے وہ تابع رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، یہ بھی آپ کا دشمن تو ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی ہے جو غیر ضروری ہو۔ یہ جو آپ کا سروائیول ہے نا، آپ کا جو فزیکل سروائیول ہے، یہ اور جو یہ آپ کی کا ارتقاء ہے، یہ آپ کی جو ریپروڈکشن ہے، یہ نفس امارہ کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن نفس امارہ کو اتنا ہی مینٹینڈ اور اتنے ہی بیلنس میں ہونا چاہیے۔ جب وہ سروائیول سارا آپ کے جذبات اور آپ کی نفسیات اور آپ کی عقلیت کے اوپر، آپ کے انٹلیکٹ کے اوپر جب وہ حاوی ہو جاتا ہے، تو تب یہ نفس کا، اس نفس امارہ کا بھیانک ترین درجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ کوئی غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے ایک حساب سے جو ہے وہ بنائی اور وہ رکھی ہے۔ تو یہ
آپ نفس کو یوں بتدریج کرتے ہوئے وہ ایک پیس کی اسٹیٹ میں اور ایک کنٹینٹمنٹ کی اسٹیٹ کے اندر جاتے ہیں، اور آپ تسلیم اور ایکسیپٹنس کے اس معیار کو چھو لیتے ہیں کہ آپ رب کی رضا کے سامنے اس ڈیوائن ول کے اندر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، اور ہر حال میں، ہر اسٹیٹ میں آپ اس کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے سورہ فجر میں فرمایا کہ اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ تو یہ سورہ فجر کی آیات جو ہیں یہ نفس مطمئنہ کی روحانی حالت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ہے جہاں نفس اللہ کی رضا میں راضی ہے اور وہ خود بھی مطمئن ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کو دنیاوی لذتوں یا مصیبتوں سے بے نیاز ہو کر رب کی وحدت کا اور اس کی محبت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کو صوفیہ نفس مطمئنہ کو قلب کی کامل تسکین، یہ کہ قلب کے اندر کوئی انتشار نہ رہے، کوئی اضطراب نہ رہے، ایک مکمل پیس، ایک تسکین پرفیکٹ، اور روح کو مکمل سکونت کا مقام کہتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ وہ درجہ ہے جہاں اللہ کی محبت میں اس قدر انسان مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی لذت یا نہ کوئی لذت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف محسوس ہوتی جی، وہ سود و زیاں سے جو ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے، وہ ایک حالت سکینت کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ ہر حال میں اللہ کی رضا کا قائل ہوتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کی قضا کے تابع کر دیتا ہے، اس کی منشا کے تابع کر دیتا ہے، اس کی رضا کے تابع کر دیتا ہے۔ تو حضرت جلال الدین رومی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ وہ پرندہ ہے جو آسمان محبت میں آزادانہ پرواز کرتا ہے۔ اسے نہ زمین کی زنجیریں روک سکتی ہیں، نہ ہوا کی تیزیاں خوف زدہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو تشبیہ آپ نے پرندے کی دی ہے، یہ اس کیفیت کی روحانی بلندی کو ظاہر کرتی ہے کہ جہاں انسان دنیاوی گرفت سے آزاد ہو کر رب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کی حالت کو حاصل کرنا ہر مومن کا خواب ہونا چاہیے، ہر مومن کا خواب ہوتا ہے۔ یہ ہر سالک کا مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ وہ اسٹیشن ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نے صرف اپنے نفس کو پاکیزہ جب وہ کر لیتا ہے، وہی نہیں کر لیا، بلکہ اللہ کی محبت میں فنا ہو کر اپنی حقیقت کی جو جستجو تھی اس کو وہ مکمل کر لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی روح کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو کون سا انسان ہے
جو اپنے اس نفس مطمئنہ کی تڑپ میں نہیں رہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو سکون اور اطمینان کو حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ یہ نفس مطمئنہ آپ کے اندر ہی موجود ہے، بس آپ نے اس تک رسائی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ نفس مطمئنہ یا جو اطمینان یا سکون آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ باہر کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ اس نفس مطمئنہ کا بیدار ہونا ہے۔ تو یہ وہ زندگی کی صورت کہ آپ نے ہر صورتحال میں شکر گزار اور مطمئن رہنا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت نے فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کی حالت میں بندہ اللہ کی روشنی میں نہاتا ہے۔ یہ تصور تو کریں کہ ایک آبشار ہے جیسے اللہ کے نور کی، تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ اس میں اس روشنی کے ہر قطرے کو اپنے اندر سموتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اور اس کی ہر سانس میں اللہ کی محبت کا رنگ ہوتا ہے۔ شیخ اکبر حضرت ابن عربی نے نفس مطمئنہ کو عرفان کی بلند ترین منزل کہا ہے، ایک ایسی منزل جہاں انسان کی تمام خواہشات فنا ہو کر صرف اللہ کی چاہت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو مقام تو خیر کوئی بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ تو مقام ایکسلنس کا مقام ہے، تو اس کے لیے بھی بڑی جد و جہد ضروری ہوتی ہے۔ یہ مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے طویل ریاضت، صبر اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ جرنی آف 1000 miles start from the first step، تو یہ 1000 قدموں کی بھی اگر دوری پر یہ منزل ہے تو آپ نے تو بس وہ اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے پہلا قدم ہی اٹھانا ہے، اگلے 10 قدم تو وہ خود منزل آپ کے قریب آ جائے گی۔ تو نفس مطمئنہ کا یہ سفر بظاہر لمبا ضرور ہے، نفس مطمئنہ کی یہ کیفیت بندے کو دنیا کی فانی نعمتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے اور اسے اللہ کی ذات کی وحدت میں محو کر دیتی ہے۔ لہٰذا نفس مطمئنہ کا حاصل کرنا، اس اسٹیج کے اوپر پہنچنا ہر مومن کا نصب العین ہونا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی روح کامل سکون اور تسکین اور قرب الہی پاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو ہمارے اندر، ہمیں اپنے نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچنے کی، ہمیں اپنی اس کیفیت اور حالت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری استعانت فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اپنے نور سے اور اپنے حبیب کی محبت کے نور سے منور فرمائے۔